دیکھیں ایک بات تو ادارہ آمنے سامنے کی بات کر رہے ہیں، کس ادارے کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں ادارہ ایک ہی ہے جو پارلیمان ہوتی ہے، باقی ساری سروسز ہیں، ملازم ہیں، چاہے وہ افواج پاکستان ہو، وہ تنخواہ دار ہیں اور وہ عوام کے ٹیکسوں سے، خون پسینے کی کمائی کے ٹیکسوں سے ان کو تنخواہیں ملتی ہیں، چاہے وہ ججز ہوں، جوڈیشری ہو، ان کو بھی عوام کے ٹیکس سے تنخواہیں ملتی ہیں۔ آئین میں ریاست صرف عوام ہے، آرٹیکل 7 میں جو نیچے سے لے کے اوپر تک مقتدر کرتی ہے آئین، ڈسٹرکٹ اسمبلی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، صوبائی اسمبلی صوبائی حکومت، اور پارلیمان اور وفاقی حکومت، یہی ریاست ہے صرف، اور یہ عوام ہی کے جو ہے منتخب نمائندوں پر محیط ہوتی ہے۔ اس میں نہ افواج پاکستان ہے، نہ اس میں عدلیہ ہے، نہ کوئی اور ہے، اور حق حکمرانی صرف عوام کو ہے۔ آرٹیکل 5 میں وفاداری عوام کے ساتھ، چاہے وہ افواج پاکستان ہو، عوام کے ساتھ وفاداری کرنا پڑے گی ریاست، اور تابعداری جو ہے وہ لازم اور واجب ہے آئین اور قانون کی۔ سو اس میں کوئی اور ادارہ نہیں ہے، ادارے کا دماغ سے ذہن نکال دیں۔ یہ جو کہتے ہیں ریاست ریاست، او بھائی ریاست افواج پاکستان نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے ریاست، وہ ملازم ہیں، عوام کے ملازم ہیں، اور تنخواہ لیتے ہیں، تنخواہوں کی بیسس پر ان کو مراعات ملتی ہیں، کوٹھیاں ملتی ہیں، گاڑیاں ملتی ہیں، سارے ہیں۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح نے 1948 میں کہا تھا، بھائی دیکھو بیوروکریسی کو ایڈریس کرتے ہوئے، حکومتیں آتی جاتی رہیں گی، آپ عوام کے ملازم ہو، عوام آپ کو تنخواہیں دیتی ہے، آپ ریاست اور ملک کے ملازم ہو، یعنی عوام کے ملازم ہو۔ ملک ظاہر ہے کہ خالی زمین کا تو یا پہاڑوں کا یا دریاؤں کا تو وہ نام نہیں ہے، ملک کا مطلب ہے جو اس میں باسی ہے، عوام ہے، تو 25 کروڑ عوام کی، سو اس لیے اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ باقی رہا یہ کہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ اس نے کیا کہا، 8 ججوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک جماعت تھی، جماعت ہے اور جماعت رہے گی، بلکہ 8 نہیں 11 ججز نے کہا، 2 ججز کا بھی فیصلہ تفصیلی آیا نہیں ہے۔ وہ ان 3 ججوں نے بھی، قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس نے، جسٹس مندو خیل صاحب نے اور جسٹس آفریدی صاحب نے، انہوں نے بھی کہا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک جماعت ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو دیکھیں اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کے جو فیصلہ سمبل کا تھا، جو بلے کا فیصلہ تھا، اگر اس کی تشریح غلط کی، اور یہی سارے 11 کے 11 ججز نے کہا تشریح غلط کی، اور پھر آئین کی جو ہے سے جو سبورشن کیا، آئین کو بھی غلط اس کی توضیح کرتے ہوئے انہوں نے ہمیں، میں نے بھی لکھا تھا کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا ہوں، اور میں نے حلف نامہ بھی دیا تھا، ہمیں ساروں کو انہوں نے ہوا میں بکھیر کے آزاد پھینک دیا الیکشن کمیشن نے، اور ہم تو ایک بلے کا نشان لینے گئے تھے، انہوں نے پورا جہیز کا سامان ہمارے ڈال دیا، کسی کو بینگن دیا، کسی کو جو ہے کھڑکی دی، کسی کو جو ہے مور دیا، کسی کو چارپائی دی، کسی کو پتہ نہیں کیا۔ میرا سمبل کے تھا، اور اتنا پاپولر ہوا سارا، حالانکہ کے آپ کو پتہ ہی ہے، پڑھی لکھی عورتوں کو تو کے کا سمجھ نہیں آتی ہے، لیکن کے سے ایک تو کنگ تھا، کنگ خان عمران خان کھوسا، میرا اپنا نام جو ہے، تو مجھے تو سوٹ کرتا تھا کہ، لیکن باہر کا بھی عام سمبل نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی عام سمبل جو ہے یہی ہوتا ہے، تیر ہو گیا، تلوار ہو گئی، شیر ہو گیا، سائیکل ہو گئی، مور ہو گیا، یا لیمپ ہو گیا، یا ترازو ہو گیا، جو ان کے عام طور پہ ہوتے ہیں، گھوڑا ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ عوام نے اپنا شعوری طور پر 8 فروری کو دیا، تو اس لیے سپریم کورٹ اور ان 8 ججوں نے کہا بھائی یہ الیکشن کمیشن کی قصور ہے، ایک آئینی ادارے کا قصور ہے، اس کی سزا جو ہے ہم عوام کو نہیں دے سکتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو اس کی سزا نہیں دے سکتے ہیں، آئین کو سزا نہیں دے سکتے ہیں، جمہوریت کو سزا نہیں دے سکتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے وہ نشستیں
کہا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف ہی کی نشستیں ہیں، حتیٰ میں تو یار سنی اتحاد کونسل میں تو کبھی جانتا بھی نہیں تھا، میرا کیا تعلق ہے کہ سنی اتحاد کونسل میں جاؤں، کیوں جاؤں بھائی؟ لیکن یہ جبر تھا، تاریخ کا جبر تھا، یہ ان کی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو ہے میں سمجھتا ہوں غلطی نہیں ہے بلکہ بددیانتی تھی کہ اس پارٹی کو بکھیر کے ہوا میں پھینکا جائے تاکہ لوگوں میں اتنا زیادہ ایک ابہام اور کنفیوژن ہو کہ لوگوں کو سمجھ نہ آئے کہ ووٹ کس کو دینا ہے. سو بنیادی طور پر یہ بدنیتی پر مبنی تھا اور سپریم کورٹ نے اس کی تصحیح کی، اور یہی ہے اصول بھی اور قانون بھی یہی ہے کہ اگر عدالت کی کوئی غلطی ہو تو بھی سزا اس کی سائل یا اس کی سٹیزن کو نہیں ملے گی، اگر کسی ادارے کی غلطی ہے تو بھی سزا اس جماعت کو نہیں ملے گی. سو ہمیں واپس کر دی گئی. تو اس میں کون سا ایسا سپریم کورٹ نے غلطی کیا؟ اب انہوں نے جو ایک اور بددیانتی کی ہے، اور بددیانتی یہ ہے کہ یہ جو الیکشن امینڈمنٹ ایکٹ یا بل کی شکل میں امینڈمنٹ ایکٹ کو دینے کی کوشش کی ہے، اس میں انہوں نے 3 چیزیں لکھی ہیں. ایک، اس سپریم کورٹ کو اوور ریچ کرنے کے لیے، سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو زائل کرنے کے لیے، یعنی یہ انتہائی کنٹمپچوس ہے میں سمجھتا ہوں، کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ آرٹیکل 189 اور آرٹیکل 190 کانسٹیٹیوشن کے تحت نہ صرف واجب اور لازم ہے بلکہ ایوری ایگزیکٹو اتھارٹی، یعنی بشمول صدر ہو، افواج پاکستان ہو، کوئی بھی ہو، دے ہیو ٹو ورک ان ایڈ آف دا سپریم کورٹ. تو یہ اس سے بھی زیادہ مضبوط لفظ ہے کہ پاسداری کریں گے، یہ ہے کہ اس کی نہ صرف معاونت کریں گے بلکہ اس پر واجب اور لازم ہوگا. سو یہ تصحیح کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی، اس کو اوور ریچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ناٹ وتھ اسٹینڈنگ لکھ کے، ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی ججمنٹ آف دی سپریم کورٹ اور دی ہائی کورٹ. تو یہ اس انداز سے انہوں نے کیا ہے. سو ایک تو یہ ہے کہ یہ شروعات ہی جو اس بل کی انہوں نے کی ہے، یہ بذات ہی نظر آ رہا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے اتنے بوکھلائے ہوئے ہیں، اتنے خائف ہیں کہ اس کو اوور ریچ کرنے کے لیے انہوں نے یہ بل لائے ہیں. دوسری اس میں شک جو کی ہے انہوں نے کہ جو ایک دفعہ کوئی سیاسی جماعت کو شامل ہو جائے گا، ڈیکلریشن دے دے گا اور اس میں شامل ہو جائے گا تو پھر وہ اس سے نہیں نکل سکے گا، نہیں انحراف کر سکے گا، کسی اور جماعت میں نہیں ہوگا، اس پر وہ ڈیفیکشن کلاز جو ہے لاگو ہوگی. تو یہ آن دا فیس آف اٹ یہ جو بل ہے یہ بدنیتی پر مبنی ہے. جب ہم کل گئے اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں، تو یہ یکدم اس وقت ہمیں جو ہے یہ بل، یہ کاغذات دیے گئے اور پھر بلڈوز کر کے انہوں نے، اسپیکر صاحب نے اسے جو ضوابط و قواعد تھے ان کو یعنی وہ بائی پاس کر کے، ان کو ڈورمنٹ کر کے، ان کو ساقط کر کے، وگرنہ طریقہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ اس کی کاپیاں ہمیں آئیں، ہم اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ لے ہو تو لے ہونے پر ہم جو ہے اپنا اعتراضات کر سکیں، کچھ بھی ہو. کچھ بھی نہیں کیا گیا. یہ وہی جو ہے نا فیسسٹ ڈکٹیٹرشپ کی ایک شکل میں یہ لے کیا گیا، اور لے کرنے کے بعد کہا گیا جی ہاں جی ہاؤس بتائے یہ رولز کو ویو کیا جائے. تو ہماری آواز زیادہ تھی کہ نہیں کرنا چاہیے، تو اسپیکر صاحب کہتے ہیں دی ایز ہیو اٹ، دی ایز ہیو اٹ، دی ایز ہیو اٹ، اور اس کو جو ہے ضابطے کو ساقط کر کے یہ لے کرنے کی اجازت دی گئی یہ اس ممبر کو. اور اس کے بعد جو ہے یہ ریفر کر دیا گیا، حوالے کر دیا گیا، سپورٹ کر دیا گیا ہماری جو کمیٹی ہے، میں بھی اس کا ممبر ہوں، لا کمیٹی جو ہے ہماری، لا اینڈ جسٹس کمیٹی ہے یہ نیشنل اسمبلی کی، اس کے پاس یہ بھیج دیا گیا ہے. تو یہ اب ہمارے پاس لگے گا، ہم اس کی آپ دیکھیں گے کہ ہم اس کے ساتھ کیا حال کیا کرتے ہیں، یہ ٹریجری بینچز کا ان کا حشر کیا کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہم نہ صرف دلائل دیں گے، اس پہ ہم پورا بتائیں گے کہ آپ عدالت کا تضحیق نہیں کر سکتے ہیں، آپ عدالت کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتے ہیں. سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے اگر آپ نے کوئی کرنا تھا قانون سازی تو پہلے کی ہوتی.
اب آپ نے جب فیصلہ آ گیا ہے تو اس کو آپ کیسے نلیفائی کر سکتے ہیں؟ اور پھر وہ چیزیں جو ہو چکی، عملداری بھی ہو چکی. اب پہلا سیشن تھا کل، میں بطور پی ٹی آئی ایم این اے بیٹھا تھا، کیونکہ ہمیں انہوں نے الیکشن کمیشن پابند تھی ظاہر ہے سپریم کورٹ کی، تو سنی اتحاد کونسل کی بجائے ہمیں پہلا نشست تھی کل، جس میں ہم بطور پاکستان تحریک انصاف پارلیمانی پارٹی کے قومی اسمبلی میں بھی اور باقی صوبائی اسمبلیوں میں بھی بیٹھے ہیں، کیونکہ ہمیں تسلیم کر لیا گیا بطور پاکستان تحریک انصاف. اصل میں اس کا خوف پتہ ہے کیا تھا؟ اس کا خوف یہ ہے کہ ابھی ہماری پٹیشن پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں فارم 47 والی، اور خواجہ آصف نے کہا بھی کہ اگر یہ فارم 47 ہوتی ہے، آپ کو یاد ہوگا جب حنیف عباسی نے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر پر الزام لگایا تھا کہ یہ گندم کی جو ہے امپورٹ میں یہ 4 ارب کے 4.5 ارب کھا گیا ہے، تو اس کاکڑ نے کہا تھا کہ آپ اپنا منہ بند کریں، اگر میں نے منہ کھولا اور آپ کے فارم 47 کے کارنامے بتا دیے تو آپ منہ دکھانے لائق نہیں کہیں ہو گے. یہ اس کیئر ٹیکر وزیر اعظم نے کہا جس نے یہ الیکشنز کروائے ہیں کہ فارم 47 میں کس طریقے سے ان لوگوں کو جو ہے یہ چور اچکے ڈاکو جو اب گھس بیٹھیے اسمبلی میں بیٹھ کر وزیر اعظم بنے بیٹھے ہیں اور ریاستی عہدے ان کے پاس قبضے میں ہیں اس وقت. یہ صرف 17 سیٹیں جیتے ہیں، 17 سیٹیں، اور 105 پر اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. ہم پھر بھی 126 ہیں، 105 پر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ 17 سے 105 کا جو ڈفرنس ہے یہ ہماری سیٹیں ہیں جو فارم 47 کے ذریعے ان کو دی گئی ہیں. اوقات ان کی یہ ہے. سو اس لیے یہ اس طرح کی دھمکیاں دے کے ہمیں مرعوب نہیں کر سکتے. ویسے ایک اور آپ کو بات بتاؤں، اگر کسی خدا نخواستہ ایک مفروضہ ہے یہ پاس بھی ہو جائے تو بھی پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشنز پہ اپلائی نہیں، اطلاق نہیں ہو سکتا. تو بھی اس کا جو اطلاق ہوگا وہ اس کے پاس ہونے کے بعد کے جو عوامل ہوں گے ان کو شاید متاثر کرے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ ان لوگوں کو پیپلز پارٹی کو اور پی ایم ایل این کو آئندہ ایسا کوئی سانحہ آئے تو وہ اس کھڈے میں گریں گے. ہمیں یہ اثر انداز نہیں کرے گا کیونکہ ہمارا تو پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہو گیا، سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، اس پر عمل درآمد ہو گیا. ہمیں نشستیں جو ہیں وہ مخصوص بھی اسی تناسب سے پروپورشنل ریپرزنٹیشن سے ملیں گی، کیونکہ ہم پاکستان تحریک انصاف پارلیمانی جماعت کے طور پر تسلیم کر لیا گیا، ہمیں اس کو یہ نالیفائی نہیں کر سکتے. تو اس سے ہمیں کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے. اول ہم ہونے نہیں دیں گے پاس، اور اگر خدا نخواستہ ہوا تو بھی سپریم کورٹ اسے توہین عدالت کے زمرے میں لے گی، اور اگر پھر بھی ہو گیا کسی وجہ سے تب بھی ہمارے اوپر اطلاق نہیں ہوگا. دیکھیں فراڈ جو ہے نا وہ پرنسپل ہے، ایک اصول ہے کہ فراڈ ویشیٹس آل ایون دا سولم پروسیڈنگس. جو دھوکہ دہی بےایمانی کی بنیاد پر جو ایک غلط عمارت کھڑی کی گئی ہو وہ اس کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے، وہ کبھی کھڑی نہیں ہو سکتی. اگر آپ کی بنیاد ہی غلط ہے تو وہ ڈھانچہ اس پر جو ہے وہ نہیں استوار کیا جا سکتا. سو فراڈ ویشیٹس آل پروسیڈنگ. تو یہ فراڈ کی بنیاد پر جو ہمیں آزاد بکھیر کر پھینک دیا گیا، یہ بنیاد ہی غلط تھی الیکشن کمیشن کی. ہم مجبور تھے کہ جب 3 دن ہمیں دیے گئے کہ جی اب آپ کسی جماعت میں شامل ہو جائیں، تو ہمارے اوپر ایک تلوار ایسی لٹکتی تھی کیونکہ ہمیں پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن کمیشن جماعت پارلیمانی نہیں مان رہی تھی، ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں تھی. تو اس لیے یہ سوال آپ کا بالکل، اور جو ماشاءاللہ یہ جو مراسی سرکاری سارے کہہ رہے ہیں ان کی بنیادی بیس ہی غلط ہے. بھائی ہمیں تو آپ نے مجبور کر دیا کہ ہم جو ہے اپنا پاکستان تحریک انصاف کی بجائے کوئی اور جماعت کو اپنائیں. تو ہمیں آپ نے 3 دن دیے تھے، ہم اس میں کیا کرتے؟
سو اس میں ہم نے یہی مناسب سمجھا کہ جو ہمارے ساتھ کھڑا رہے گا، کیونکہ جب بلے باز کو کے ساتھ ہمارا پہلے ایک معاہدہ ہونے جا رہا تھا تو آپ نے اس کو اغوا کر کے اس کو اٹھا کر اور اس سے جو ہے ٹی وی پر لا کر جو تماشے آپ نے کیے وہ بھی ساری قوم اور دنیا نے دیکھا. تو اس لیے یہ کہنا کہ ہم نے مانگا نہیں، ہم وہاں گئے نہیں، ہم فلاں جگہ گئے نہیں ہیں، او بھائی الیکشن کمیشن تو ہمیں جماعت ہی نہیں مان رہی، آج تک وہ ہمارا الیکشن نہیں تسلیم کر رہی ہے، تو ہم کیا کرتے؟ اس لیے اس فراڈ کی بنیاد پر آپ کوئی استوار نہیں کر سکتے. اور الیکشن سپریم کورٹ نے اس حقیقت کو، اس امر کو تسلیم کرتے ہوئے آرٹیکل 187 میں کمپلیٹ جسٹس کیا.